السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن کے ہمارے 18 پارے الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم 19واں پارہ یہ مکمل کریں گے۔ 19واں پارہ انتہائی خوبصورت پارہ ہے کیونکہ یہ ہمیں ایک بہت بڑا اعزاز دکھاتا ہے۔ اعزاز کون سا؟ یہ وہ اعزاز ہے جو بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں رحمان کا بندہ۔ رحمان کا بندہ کہلانا ایک بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے۔ اور آج ہم سیکھیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنا کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان انبیاء کے قصے بھی پڑھیں گے جنہوں نے اپنی قوموں کو اندھیروں سے نکالا تھا۔ تو آئیے اس پارہ کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پارہ میں ہم نے سورہ فرقان کو شروع کیا تھا۔ اس پارہ میں سورہ فرقان جو ہے وہ آیت نمبر 21 سے 77 تک ہے۔ سورہ فرقان جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا پچھلے پارہ میں کہ فرق کرنے والی، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی صورت ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 سے 29 کے درمیان اللہ تعالیٰ برے دوست کا افسوس بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ دیکھ لیں کہ دوستی ہم یہ چھوٹی سی چیز سمجھتے ہیں، لیکن آخرت میں بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظالم قرار دے رہے ہیں اس انسان کو کہ وہ کاٹ کاٹ کر اپنا ہاتھ کھائے گا اور کہے گا کاش فلاں کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، کہ دوست جیسا ہے جس طرح بھی ہوتا ہے، وہ اچھی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے، بری طرف لے کے جا رہا ہے، آپ اپنے دوست کی صحبت پر ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کو دیکھنا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھو سب سے پہلے کہ اس کے دوست کیسے ہیں۔ اگر دوست اچھے ہیں تو سمجھ لے کہ وہ بندہ بھی اچھا ہوگا، اگر دوست برے ہیں، اس کی صحبت بری ہے تو وہ انسان کبھی نیک نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کسی نے دوست ایسا بنا لیا اور وہ دوست اس نے دنیا میں اس کو برا راستہ دکھایا، جیسے دوست ہوتے ہیں نا، اچھا چار چھوڑو، نماز کا ٹائم تو ہے، روزے کا ہے، ادھر چلتے ہیں، پارٹی ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو دوست جو ہے وہ اس کے ساتھ پھر انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ اپنے دوست کے ساتھ اسی طرح سے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، اسی طرح ایک برا دوست آپ کی آخرت کو برباد کر سکتا ہے۔ تو اپنی دوستی کا انتخاب جو ہے بہت سوچ سمجھ کر کریں۔ جو دوست آپ کو اللہ کی یاد سے دور کرے وہ آپ کا دوست نہیں، آپ کا دشمن ہے۔ آج ہی اس آیت کو پڑھ لینے کے بعد اپنا فیصلہ کیجئے کہ آپ نے کس طرح کے دوست بنانے، اور اپنے ارد گرد دیکھیے کہ آپ کی دوستی کیسے لوگوں سے ہے۔ کیا ایسے لوگوں سے تو نہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، یا آپ بھی کہیں ان جیسے ہو جائے تو آخرت برباد ہو جائے اور آخرت کے دن آپ کو بھی اپنے ہاتھ کاٹ کر کھانے پڑے کہ کیوں ایسا کیا، میں نے فلاں کو نہ دوست بنایا ہوتا تو آج میں بھی نیکوکاروں کے ساتھ شامل ہو جاتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 63 میں اللہ کے پسندیدہ بندوں کی چال ڈھال کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے الجھتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے ایک پھلدار درخت ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے، مومن جتنا بڑا ہوتا ہے اس میں اتنی ہی عاجزی زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس لیے جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کی نشانی کا ذکر کیا کہ وہ عاجز ہوتے ہیں، وہ عاجزی سے چلتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، فخر اور ریا نہیں کرتے۔ تو اپنے اندر عاجزی پیدا کرنا یہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دے گا۔ اس کے علاوہ دوسری اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو نشانی بتائی ہے وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ بہت بحث و مباحثے میں پڑ جاتے ہیں، اور اگلا بندہ اتنی بحث کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ راہ راست پہ آئے گا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرے کو سیدھے راستے پہ لانے کا یہی طریقہ ہے۔ جبکہ اللہ فرماتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے جو سلام کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے، وہ جاہل کے ساتھ جاہل نہیں بن جاتا۔ تو اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں یا دنیا کا کام کر رہے ہیں، آپ کسی سے بحث کرتے ہیں، اس کو بات سمجھاتے ہیں، اگر تو آپ 1-2 منٹ دیکھیں کہ اگلے کو آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے، آپ اس کے سامنے دلائل پیش کریں، اس کو سمجھ آتی ہے، یا وہ کوشچن علمی انداز میں کرتا ہے آپ سے، تو سمجھ جائیں کہ ٹھیک ہے آپ کی بحث فائدے میں جا رہی ہے، آپ اس کو تھوڑا اور اچھے انداز سے سمجھائیں۔ لیکن اگر 1-2 منٹ کی بات کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ مزید الجھ رہا ہے یا الجھا رہا ہے اور یہ فضول گوئیوں پہ اتر آیا ہے، تو فوری السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں اور وہاں سے اٹھ جائیں، سائڈ پہ ہو جائے۔ یہ اللہ کے بندوں کی نشانی ہے۔ بحث و مباحثے، فضولیات، جھگڑا، بات چیت کو لمبا کھینچنا اور اس طرح کی عادات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔
تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے بنے نا، خاص اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہمارا ہو جائے، تو ہمیں یہ دو چیزیں اپنے اندر لازمی طور پر لے کر آنی ہوں گی۔ بحث و مباحثے سے اجتناب کرنا شروع کر دے، اور دوسرا اپنے اندر عاجزی پیدا کر لے، یہ آپ کو مزید بلند کر دے گی۔ تو بحث و مباحثے اور لڑائی جھگڑے سے اپنی توانائی کو ضائع نہ کریں، سلام کہیں اور اپنے کام سے کام رکھیں۔ بس آج کا زمانہ ویسے بھی ہوئی ہے، کام سے کام جتنا رکھیں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ زیادہ ہی وہ کچھ اچھا ڈیوٹی سے بڑھ کے کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا صلہ جب آپ کو نہیں ملے گا تو آپ ہرٹ ہوں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ تو اس لیے پہلے ہی اپنے معاملات کو کلوز رکھیں۔ یہ اس آیت نے ہمیں بہت خوبصورت سکھایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ راتوں کی عبادت کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں، یعنی جب دنیا سو رہی ہوتی ہے رحمان کے بندے اپنے رب سے تنہائی میں باتیں کرتے ہیں۔ تہجد کی عادت ڈال لیں، یہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ جب دنیا سو جائے اللہ سے باتیں کرنا شروع کریں۔ کبھی آپ چلیں تہجد نہیں پڑھ سکے، اٹھنا مشکل ہو گیا، بیماری کی حالت ہے، کمزوری ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو گیا، اور آپ اپنے بستر پر لیٹے لیٹے ہی رات کو آنکھ کھولے اللہ کو پکارنا شروع کریں، اللہ سے ایسے باتیں کریں جیسے آپ کسی قریبی دوست سے اپنی باتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ سب کچھ جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی سننا پسند فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے مزید باتیں سنا رہا ہے، یہ ہو گیا، یا اللہ یہ ہو گیا، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، اللہ تو میرا ہمراز ہے، یا اللہ ایک تو ہی ہے کہ تیرے سامنے اچھا برا میں رکھوں تو مجھے کوئی تانا نہیں ملے گا، یا اللہ ایک تیرا ہی در ہے جہاں سے مجھے دھتکارا نہیں جائے گا، یا اللہ ایک تیرا ہی در ہے جہاں پہ میں برائیوں کے بعد اچھائیاں بھی کرنے لگ جاؤں تو مجھے پچھلے ماضی کا تانا نہیں ملے گا، یہی وہ در ہے۔ اس انداز سے اللہ کے سامنے اپنی گفتگو رکھیں، اپنی باتیں رکھیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ کیسے آپ کو اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں۔ لوگوں سے اپنے غم بیان کرنا چھوڑ دیں۔ لوگ وقتی طور پہ آپ کی بات کو سنیں گے، آپ کا جواب بھی دیں گے، ہاں نہ بھی کریں گے، آپ کو حوصلہ بھی دے دیں گے، بعد میں آپ کے غم کا مذاق بنائیں گے، کل آپ کے اسی غم کو کمزوری بنائیں گے۔ ہمیشہ اپنا فیوچر سوچیں کہ آج اگر میں کمتر بھی ہوں بالفرض تو کل اللہ مجھے عروج دے سکتے ہیں، اس وقت یہ چیزیں بتائی ہوئی لوگوں کو میرے لیے کمزوری بن سکتی ہیں۔ تو اس لیے کبھی اپنے راز، اپنی باتیں، اپنی خوشیاں، اپنی غمیاں، اپنے دکھ درد یا اپنے غم کسی انسان کے سامنے شیئر مت کریں، کسی کو اپنا سمجھ کر۔ جو آج آپ کا اپنا ہے اس کے بدلتے ہوئے جو ہے وہ وقت نہیں لگے گا، وہ انسان بدل بھی سکتا ہے، سوائے اللہ کے ہر ایک پہ امید رکھنا یہ انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اللہ کا در وہ ہے جہاں پہ آپ کو کوئی تانا نہیں ملنا، کوئی پچھلی بات نہیں ہونی۔ تو اپنے غم جو ہے اللہ کے سامنے رکھے، لوگوں سے مذاق مت بنوائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 67 میں کہ خرچ کرنے میں میانہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ رحمان کے جو بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صفات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ درمیان والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اب کچھ لوگ تو بہت زیادہ فضول خرچ ہو جاتے ہیں، فضول خرچیاں کرنے لگتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ انتہائی کنجوسیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ اللہ کو زیادہ کنجوسیاں بخیلیاں پسند ہیں، نہ اللہ کو فضول خرچیاں پسند ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ درمیان والا راستہ رکھتے ہیں۔ تو درمیان کا راستہ، اعتدال کا راستہ، یہ اللہ کو پسند ہے۔ نہ تو بہت کنجوسی کریں، اپنے ضروریات، اپنے اخراجات اچھے انداز سے پورے کریں، اچھا کھائے پیئے، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اچھا لباس پہنیں، اچھا گھر بنائیں، اچھی سواری رکھیں، یہ فضول خرچیوں میں نہیں آتا۔ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، لوگوں پر خرچ کریں، لیکن شو آف نہیں کرنا۔ فضول خرچی، اب ایک چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، اب جان بوجھ کے اسے خریدنا شروع کر دیں، اسے لینا شروع کر دیں، تو یہ تو پھر فضول خرچی ہے۔ اور انتہائی کنجوسی بھی نہیں کہ ٹھیک ہے جو بس مل گیا ٹھیک ہے، ضرورت کے تحت باقی سیونگ کریں، جوڑیں۔ ہاں سیونگ کریں، ضرور کریں، اپنے فیوچر کے لیے کریں، اپنے برے وقت بھی آ سکتا ہے اس کے لیے کریں، انویسٹ کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھانا پینا ہی چھوڑ دیں، اچھا پہننا چھوڑ دیں، لوگوں کے ساتھ برتاؤ چھوڑ دیں، اچھا گھر نہ بنا سکیں، اپنی سواری نہ کر سکیں، اور جو ہے اس طرح کے کام نہیں کرنے۔ اعتدال کا راستہ اپنائیں، نہ ہی اتنے سخی بن جائیں کہ گھر والے ہی پریشان ہو جائیں کہ یہ انسان اتنے پیسے اڑا رہا ہے، اور نہ ہی اتنے کنجوس ہو جائیں کہ ضرورت ہی پوری نہ ہو سکے۔ جیسے توازن کے بغیر ترازو کام نہیں کرتا، ویسے ہی زندگی کے اخراجات میں بھی توازن ضروری ہوتا ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آیت نمبر 72 میں جھوٹی گواہی اور لغو باتوں یعنی فضول سے اعراض کا ذکر فرماتے ہیں، اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی فضول چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں۔ یہ اللہ رحمان کے جو بندے ہیں خاص قرب والے، ان کا ذکر فرما رہے ہیں، ان کی نشانیوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو رحمان کے بندے ہیں نہ تو وہ جھوٹ کا حصہ بنتے ہیں اور نہ ہی جہاں گناہ یا فضول کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں رک کر تماشا دیکھتے ہیں۔ اگر کہیں غیبت ہو رہی ہو یا کوئی فضول بحث ہو رہی ہو تو وہاں سے خاموشی اور شرافت کے ساتھ نکل جائیں۔ اگر آپ دوسروں کو روک نہیں سکتے بالفرض، پہلی بات تو یہ کہ دوسروں کو بھی جو ہے اللہ کا قرب اس کی محبت ڈالیں کہ ہاں آپ لوگ بھی یہ کام نہ کریں، یہ نہیں کہ اپنی صرف اصلاح کریں، دوسروں کی بھی کریں۔ جس جگہ پہ آپ کو لگتا ہے کہ بحث شروع ہو جائے گی، ان لوگوں نے ماننا نہیں ہے، وہاں پہ کم سے کم خود وہاں سے اٹھ جائیں، یہ رحمان کے بندوں کی نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 74 میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور امامت کی دعا کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ ایک بہترین دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ انتہائی بہترین دعا ہے جو گھر کے سکون اور اولاد کی تربیت کے لیے مانگی جاتی ہے۔ صرف اپنی اولاد کی کامیابی نہ مانگیں بلکہ یہ بھی مانگیں کہ وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، نیک بنے اور دین کے پیشوا اور امام بنے، پرہیزگار بنے۔ اس دعا کو مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اس سے مراد صرف بیویاں نہیں بلکہ زوج جو ہوتا ہے اس سے مراد بیوی کے لیے خاوند اور خاوند کے لیے بیوی، یعنی بیوی اگر پڑھے تو اس کے لیے اس کی دعا شوہر اور بچوں کے لیے ہے، اور اگر شوہر پڑھتا ہے تو اس کی دعا اس کی بیوی اور بچوں کے لیے۔ جو اپنے شوہروں کی طرف سے پریشان ہے یا اپنے بچوں کی طرف سے پریشان ہے، یا جو مرد اپنی بیویوں یا بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، ان کو یہ دعا بہت کثرت سے پڑھنا شروع کر دینی چاہیے۔ اپنی نمازوں میں اس کا جو ہے وہ شروع کر دیں، تحیات میں پڑھیں، اسی طرح قبولیت کے اوقات میں پڑھیں، چلتے پھرتے بغیر گنتی کے بغیر شمار کے یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ دیکھیں چند دنوں میں کیسے انشاءاللہ تبدیلی آتی ہے اور گھر میں سکون ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ سورہ فرقان جو ہے مکمل ہے، اس کے بعد سورہ شعراء جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 1 سے لے کر 227 تک اس پارہ میں موجود ہے۔ آیت نمبر 10 سے 68 تک جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ایک لمبا واقعہ جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ کافی لمبا ہے، چونکہ ہم خلاصہ ٹائپ اس کو لیں گے، مکمل واقعہ الگ انشاءاللہ ایک سیریز کے طور پہ ہم سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے پاس پہنچ کر کہا کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ اب دیکھیں کہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، بظاہر میں کوئی راستہ نہ تھا، مگر یقین اتنا کامل تھا کہ اللہ نے راستہ بنا دیا۔ جب ہر طرف سے راستے بند نظر آئے تو کلا ان معی ربی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں ایک یقین کا راستہ نظر آتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں، اس قدر تاکید سے پڑھیں، ان بے شک معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ جب ہم اس قدر یقین سے کہتے ہیں نا کہ ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ رب ہے، اس قدر ہلا کے رکھ دیتا ہے یہ جملہ۔ اس کو تھوڑا غور کر کے ایک دفعہ دل سے پڑھ کے دیکھیں، اس کے ترجمے پہ غور کر کے پڑھ کے دیکھیں، ایسا لگے گا کہ اب مجھے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور پھر بند راستے بھی ہوں تو آپ دوڑنا شروع کریں، پھر آگے میرے رب کا کام ہے راستے بنانا۔ لیکن ایک شرط ہے کہ راستہ حق کا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ظلم و زیادتیاں کر کے لوگوں کے ساتھ برے سلوک کر کے پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لے اور جی یقین کامل ہو رہا ہے میرا کہ میرے لیے آسانیاں ہوں گی، نہیں، یہ اس کے لیے ہے جو حق پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلی دلیل ایمان اور حق ہے۔ اگر آپ ایمان والے ہیں اور حق پر چل رہے ہیں، پھر اس کے بعد یقین کامل ہے، تو اب آپ کے لیے وہ مشکلات جو آپ کو مشکلات لگ رہی ہیں وہ انشاءاللہ اللہ ضرور راستے بنائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 78 سے 82 کے درمیان ابراہیم علیہ السلام کے اپنے رب سے محبت کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ آیات ایک مومن کا اپنے رب پر مکمل بھروسہ دکھاتی ہے۔ اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے اللہ کو پکارے، وہی حقیقی ربی اور شافی ہے۔ ایک پیغمبر جب یہ کہہ رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ جب ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اسباب پر دیکھتے ہیں۔ بے شک اسباب ضروری ہے، اسباب کے تحت ہی زندگی گزارنی ہے، لیکن اصل نسبت اللہ کی طرف ہو۔
آپ ڈاکٹر سے دوائی ضرور لیں، لیکن یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس دوا کے اندر شفا میرے مالک نے ڈال دی ہے۔ آپ اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھ کے روٹی ضرور بنائیں، کمائیں ضرور گھر کے اخراجات کے لیے، لیکن یہ کہیں کہ جب میرے پیٹ میں جانی ہے تو اس کے ذریعے مجھے جو طاقت دینی ہے اور جو بھوک مٹانی ہے وہ میرے اللہ نے مٹانی ہے، وہ اس نے نہیں مٹانی، یہ میرے اللہ نے ایک سبب بنایا ہے میرے لیے۔ اصل چیز اللہ کا حکم ہے۔ جب یہ سارے عقائد تمہارے اندر آ جائے تو انشاءاللہ ہم ایک بہترین ایمان والے شمار ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا یقین اور ایمان نصیب فرمائے، ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، سب سے بڑی دعا یہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 84 میں سچی شہرت کی دعا کا ذکر ہے۔ ایک ہوتی ہے نا شہرت کے وقتی طور پہ جی فیم مل گیا، لوگ جاننے لگ گئے، اس کو شہرت نہیں کہتے۔ ایک ہوتی ہے سچی شہرت جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو لوگ اچھے انداز میں یاد کرتے ہیں۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے لیے بعد میں آنے والوں میں سچی ناموری یعنی ذکر خیر فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے مرنے کے بعد بھی لوگ مجھے اچھے لفظوں سے یاد کریں، اور دعا کیسے قبول ہوئی؟ آج جب بھی ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز درود ابراہیمی کے بغیر مکمل ہے نہیں نا، تو ہم فوری کیا پڑھتے ہیں؟ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ ہم برکتوں اور رحمتوں اور درود و سلام جو ہے وہ ان کی دعا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل کے لیے ضرور کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب کوئی حج و عمرہ پڑ جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو ضرور یاد کیا جاتا ہے، وہاں پہ ہمارے پاس نشانیاں ان کی موجود ہیں۔ اسی طرح قربانی جب ہماری آتی ہے تو پوری دنیا کے مسلمان ہر طرف چرچا عام ابراہیم علیہ السلام کا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسی دعائیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں، ایسی دعائیں ضرور پڑھا کریں، قبولیت کا ٹائم ہو ہمارے لیے بھی آسانیاں ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پڑھنے کے دوران سب سے بہترین وقت اس کے علاوہ اور کون سا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمیں بھی سچی شہرت یعنی ہمارے بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ ذکر خیر ہمارا ہو، تو ایسے لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ انسان کو ایسا کردار ادا کرنا چاہیے کہ اس کے جانے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر باقی رہے۔ اصل زندگی یہی ہے۔ اگر آپ کے مرنے کے تیسرے دن کوئی بھول جائے تو آپ کیا فائدہ اس دنیا میں اتنے سال گزارنے کا؟ کچھ ایسا ضرور کر جائیں زندگی میں کہ آپ کے مرنے کے کئی سال بعد بھی آپ کا ذکر جاری رہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 88 سے 89 کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا کام آئے گا اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی سوائے اس کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم یعنی پاکیزہ دل لے کر آئے گا۔ جیسے گندا کپڑا پہن کر کسی بڑی محفل میں نہیں جایا جا سکتا، ویسے ہی گندے دل کے ساتھ اللہ کے حضور پیشی نہیں ہو سکتی۔ تو اپنے دل کو حسد، کینہ، نفرت سے صاف کر لیں، یہی اصل سرمایہ ہے۔ اگر ہمارے دل صاف ہیں اور باقی ہمارے پاس کوئی چیز موجود نہیں بھی ہے دنیا میں، تو پھر ہمارے پاس غم کرنے کے لیے کوئی ایسا بہانہ نہیں ہے۔ پھر بہانہ ہی ہے نا، ہم اور چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے غم۔ اگر قلب سلیم عطا ہو گیا، پاکیزہ دل مل گیا، تو سمجھے دکھوں سے انسان پاک ہو گیا۔ دل میں کوئی اصل بیماریاں یہی ہیں، باقی تو ظاہری جسمانی بیماریاں ہیں، حسد، کینہ، نفرتیں، بغض، دوسروں کے خلاف چالیں، چالاکیاں، یہ سب دنیا میں ایک ہمیں تو نارمل لگتا ہے، لیکن یہ بہت بڑی بیماریاں ہیں روح کی اور دل کی۔ اگر یہ موجود ہے تو اتنی ساری عبادات بھی وہ فائدہ نہیں آپ کو دیں گی۔ جیسے برتن اگر گندا ہے تو اس میں جتنا مرضی پانی ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں، وہ پانی صاف پانی بھی گندا ہی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ برتن جب صاف نہیں ہے تو پانی کیسے صاف رہ سکتا ہے؟ اسی طرح اگر دل گندا ہے، اوپر سے صاف پانی یعنی عبادات اور نیکیاں کرتے بھی نہیں تو کیا فائدہ؟ اس لیے اپنے برتن کو پہلے صاف رکھیں، اس کے بعد اس میں پانی ڈالیں۔ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے آج ہی دعا کریں ابھی سے کہ ابھی جو میں نے اس ٹائم کے بعد، یہ سننے کے بعد میں نے جو نماز ادا کرنی ہے نا، اس میں جو سجدہ کرنا ہے نا، بس وہ میرا انشاءاللہ میری پچھلی تمام روحانی بیماریوں کا علاج ہو جائے گا۔ میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا، اپنے تمام ایسے لوگوں کو جنہوں نے دکھ دیے، جنہوں نے تکلیفیں دی مجھے، جو میرے لیے برے ہیں، جو بھی ہیں، میں نے ان کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ اور دعا ہے کہ اللہ بھی ان کو معاف کر دے اور آئندہ کسی اور کو ایسے دکھ تکلیفیں دینے کی توفیق نہ دے۔ بس یہ دعا کرنا شروع کر دے۔ برے کے ساتھ اچھا ہونا یہی تو اچھی علامت ہے، یہی مومن کی نشانی ہے۔
تو ابھی آج سے اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ اچھا، دل کو صاف کرنے میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اب دل صاف ہو گیا نا، اب کسی دوسرے سے بات کریں گے کہ ٹھیک ہے میں جی بہت نیک ہو گئی ہوں، میں صاف دل ہو گئی ہوں، اب میں نے کوئی کسی کا تو دنیا آپ کو اور تکلیفیں دینا شروع کر دے گی، پھر آپ کی آزمائشیں شروع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے میرا ایک ذاتی مشورہ یہ ہے کہ آپ کا دل صاف ہو گیا۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ سب کو ایک ایک کو جا کے بتانا شروع کر دیں تاکہ آپ لوگ مجھے اور دکھ اور تکلیفیں دیں۔ اپنی حفاظت بھی کریں، دل صاف رکھیں، ظاہر میں بے شک ایسا ہی فیل کروائیں جیسے آپ کو واقعی ان کی باتوں سے دکھ ہو رہا ہے۔ کسی کے قریب اگر آپ کو جانا نقصان دیتا ہے تو قریب مت جائے۔ کسی سے تعلق بڑھانا آپ کو نقصان دیتا ہے تو یہ نہیں کہ آپ اللہ کے لیے وہ دل صاف کرتے کرتے دنیا میں نقصان اٹھانے شروع کر دیں جان بوجھ کے۔ ہاں، اللہ کی طرف سے ایک آزمائشی تکلیف آ جائے وہ الگ بات ہے، ایک جان بوجھ کے جیسے تکلیف میں اسپیشل خود کو ڈھالنا یہ نہ کریں۔ تو اپنے دل کو صاف رکھیں، اپنے اللہ کو بتائیں، کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بہت خوبصورت آیات جو کہ ہر تھوڑے سے آیات کے بعد سیم آیات ہمیں اس پارہ سب کی بات کہ مجھے اپنے اس کام کے بدلے کوئی مزدوری، کوئی اجر، کوئی معاوضہ کچھ نہیں چاہیے تم لوگوں سے، بلکہ اللہ کا پیغام میں پہنچا رہا ہوں، یہ میرا فرض ہے اور تم لوگوں کے لیے بہتری ہے۔ اس میں ایک سچا داعی درد دل کے ساتھ امت تک جو ہے وہ پیغام پہنچاتا ہے۔ دل میں جو ہے وہ کوئی خاص لالچ، کوئی مقصد، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوتی۔ ہاں، ایک جو ہے وہ دل میں غرض ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا پیغام سچے دل سے پہنچ جائے، کوئی انسان آگ میں نہ جائے۔ کافروں کے لیے بھی دل میں نرمی ہوتی ہے کہ یا اللہ اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت دے دے، اور وہ بھی اپنی زندگی میں اسلام قبول کر لیں تو وہ بھی جہنم سے بچ جائے۔ اپنے لیے دل کرتا ہے کہ ہم تکلیف سے بچیں، دوسرے انسان کے لیے بھی برابر کی سوچ ہونی چاہیے۔ یہ ایک بہترین داعی کی نشانی ہے، یہ پیغمبرانہ انداز ہوتا ہے جو اس طرح کا درد دل رکھتا ہے۔ تو جب بھی کوئی کام کریں اللہ کے لیے کریں، کوئی دنیاوی غرض لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ دین کا کام کر رہے ہوں یا پھر کسی کی کوئی مدد کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہیں تو صلہ لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگیں، اور جب اللہ اجر دیتا ہے تو وہ پھر لوگوں کی کوئی محتاجی نہیں رہتی، اللہ اس قدر رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 160 سے 175 کے درمیان قوم لوط کی بے حیائی کا انجام کا ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بے حیائی سے روکا مگر وہ نہ مانے تو اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس آیت میں بے حیا لوگوں کی جو ہے قوم کی بربادی کا ذکر ہے۔ بے حیائی کسی بھی قوم کی ہو وہ بربادی کا پہلا قدم ہوتی ہے۔ اپنے معاشرے اور نسلوں کو بے حیائی سے بچانے کی فکر کریں۔ موبائل سکرولنگ، ٹک ٹاک، یہ وہ ہم یہ بات تو کرتے ہیں کہ دیکھو استغفر اللہ کیا بے حیائی ہو گئی ہے، ہر کوئی جو ہے وہ میوزک، موسیقی، ناچ گانے، عورتیں جو ہیں وہ اپنے جسم دکھا رہی ہیں، زینت جو ہے وہ لوگوں پہ ظاہر کر رہی ہیں۔ اچھا، یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ کو کس نے بتا دیا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ آپ اگر ان کو دیکھنے والے نہ بنے تو وہ کام کرنا ہی چھوڑ دیں۔ جب موبائل سکرولنگ کر رہے ہیں ایسی کوئی چیز آگے اس کو دیکھیں ہی نہ، کیونکہ سوشل میڈیا کا کوئی بھی حصہ ہے، چاہے وہ یوٹیوب ہے، وہ ٹک ٹاک ہے، وہ انسٹا ہے، وہ کوئی بھی ایپ ہے، جب لوگ اس کو زیادہ دیکھتے ہیں تو اس کا الگوریدم اس کو آگے زیادہ لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ بالفرض ایک ویڈیو یا ایک ریل ہے یا ایک پوسٹ ہے، اس کو 100 لوگوں نے دیکھا تو اب سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم اسے خود 200 اور لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو اس طرح ہر دیکھنے والے انسان کی وجہ سے وہ بے حیائی یا وہ چیز دوسروں تک زیادہ پہنچ رہی ہے۔ اگر ہر بندہ یہ سوچ لے کہ میں ایک نہ دیکھوں تو اس میں میرا حصہ ہو جائے گا کہ میں اس چیز کو کم کرنے والوں میں شمار ہو گیا، میں کم سے کم روک نہیں سکتے، ہم ان کو ان تک پہنچ نہیں سکتے، تو کم سے کم یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم نہ ان کو دیکھیں گے نہ وہ لوگ بڑھیں گے۔ تو ان کو دیکھنا چھوڑ دے گی جب عوام، تو بنانے والا کوئی وہ کیوں بناتے ہیں؟ کیوں اس طرح کے کام بے حیائی لوگوں میں پھیلاتے ہیں کہ اس کو زیادہ لوگ پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جو دین کی بات کر رہے ہیں، اسلام کی بات کر رہے ہیں، ان کو دیکھنے والوں کی تعداد کتنی ہے، اور جو بے حیائی کا کام کر ان کو دیکھنے والوں کی تعداد کتنی ہے، اور پھر بے حیائی کے خلاف بولنے والوں کی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ جب آپ اتنا ہی بے حیائی کے خلاف ہیں تو پھر اس کا حصہ کیوں بن رہے ہیں؟ اس کا حصہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کے ساتھ مل کے کام کریں، بلکہ یہ بھی ان کا حصہ ہے کہ آپ ان کی ویڈیوز کو جب دیکھتے ہیں، آپ ان کو جب سراہتے ہیں، آپ نے دیکھا تو بس اب آپ کا کام ہو گیا، اب وہ آپ کی وجہ سے 20 اور لوگوں کے سامنے وہ چیز جائے گی۔
تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا شروع کر دیں اور اپنا اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیں کہ ہم اس نیکی میں آج سے شمار کر دیں. ایسی چیزوں کو ہم دیکھنا چھوڑ دیں. ایک ایک کرتے کرتے وہ جمع کتنے لوگ ہو جائیں گے, اور اس طرح ایسی چیزوں کو آپ فروغ نہیں دیں گے, اور یہ آپ بالفرض آپ کی وجہ سے وہ کم ہی رکتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں دیکھیں, ابابیلوں کا واقعہ دیکھیں, یہ سب چیزیں ہمیں کیا دکھاتی ہیں کہ ایک چڑیا کی چونچ میں ایک قطرہ پانی کا کیا وہ آگ بجھا سکتا تھا؟ اس نے اپنا حصہ ڈالا. اسی طرح ابابیلوں کے منہ میں کنکر, اب ایک ابابیل یہ سوچتا کہ میرے ایک کنکر سے کیا ہوگا, ابابیل اکٹھے ہوئے, ایک ایک کنکر نے کیا کچھ کر کے دکھا دیا. تو اس طرح ہر ایک انسان ایک ایک یہ چیز دیکھنا شروع کر دے, ایک ایک اپنا عمل کرنا شروع کر دے, پھر دیکھیں معاشرہ کیسے بدلتا ہے. تو لوط علیہ السلام کا ہم ذکر پڑھ رہے تھے کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے بے حیائی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی. آج ہمارے اوپر پتھروں کی بارش تو نہیں آ رہی, لیکن ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے, اور جیسے یہ رسی کھینچی جائے گی نا, آنکھیں بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ پتھروں کی بارش صرف دنیا میں تھی, اب آخرت میں کیا حال ہوگا. اس کے بعد آیت نمبر 181 سے 183 کے درمیان ناپ تول میں کمی کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیمانہ پورا بھرو اور ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے. حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو معاشی بددیانتی سے روک رہے ہیں. کاروبار اور لین دین میں دیانتداری برتیں. رزق حلال میں ہی برکت ہے, چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اور برکت کیسے ہوتی ہے یہ میں پچھلی ویڈیوز میں کافی میں نے ڈیٹیل سے سمجھایا ہے کہ برکت یہ نہیں ہوتی کہ 10 والا نوٹ 100 ہو جائے, یا آپ کے 100 روپے آتے ہیں تو وہ 1000 میں تبدیل ہو جائے. کہ نہیں, آپ نے وہ جو 1000 میں کام ہونا تھا, آپ کا قدرتی طور پہ آپ کے اخراجات اس قدر اللہ تعالیٰ سمیٹ دیں گے, آپ یہ اس جگہ سے بچ جائیں گے کہ آپ کا وہ 100 میں وہ کام ہو جائے گا. آپ کو بے شمار بیماریوں سے اللہ بچا لیں گے, علاج سے بچا لیں گے, جو دوائیوں پہ آپ کے خرچ ہونے اس سے بچا لیں گے, اچانک کچھ خراب ہو جانا, کوئی مسئلہ بن جانا, ان اخراجات سے اللہ آپ کو محفوظ رکھیں گے. گھر کا راشن بل, یہ وہ جو ایکسٹرا ہمارے خرچے ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈال دیں گے, وہ کمی ہو جائے گی. اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو آپ کے کم مال میں اللہ تعالیٰ برکتیں زیادہ رکھیں گے اگر حلال کی نیت ہوگی. اس کے بعد آیت نمبر 192 سے 94 کے درمیان اللہ تعالیٰ قرآن کے نزول کا ذکر فرماتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے, جیسے امانت دار فرشتہ آپ کے دل پر لے کر اترا ہے. قرآن کا مرکز دل ہے. جب تک قرآن دل میں نہ اترے زندگی نہیں بدلتی. قرآن کو صرف زبان سے نہ پڑھیں, اسے اپنی دل کی گہرائیوں سے محسوس کریں. ابھی آپ دیکھیں کہ آپ جو ماشاءاللہ سے دورہ قرآن کی کلاسز باقاعدگی سے لے رہے ہیں, کہ قرآن کو عربی میں تلاوت کرنے میں سکون زیادہ ملتا ہے یا اس طرح اس کو سمجھ کر پڑھنے میں سکون زیادہ ملتا ہے؟ آپ بتائیں کہ آپ کو یہ سمجھنے میں اور سمپل سادہ قرآن یعنی بغیر ترجمہ کے بغیر سمجھ کے پڑھنے میں کتنا فرق نظر آیا؟ اس میں زیادہ سکون ملتا ہے یا سمجھ کر گہرائیوں کے ساتھ پڑھنے میں؟ اور مزید اگر آپ اس کو محسوس کر کے پڑھیں, محسوس کر کے سیکھیں, دل سے سیکھیں, تو آپ کی گہرائیوں میں اترتا چلا جائے گا, آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں میں اتار دے, ہماری زندگیاں بدل جائیں. اس سے یہ قرآن ہمیں بدلنے والی کتاب ہے. اس کے بعد یہاں سے سورہ نمل سٹارٹ ہو جاتی ہے. نمل کہتے ہیں چیونٹی کو, اس میں چیونٹی کا ذکر ہے. آیت نمبر 1 سے 59 تک جو ہے وہ اس میں موجود ہے, اس پارہ میں آیات. سورہ نمل کا آغاز ہوتا ہے. سورہ نمل کے آغاز میں اللہ تعالیٰ مومنین کی چند صفات کا ذکر فرماتے ہیں. آیت نمبر 1 سے 3 کے درمیان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی خوشخبری ہے جو مومن ہے. اللہ نے یہاں مومن کی 3 بڑی نشانیاں بتائی ہیں. سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرنا, یعنی وہ صرف نماز پڑھتے نہیں بلکہ اسے اس کے حقوق کے ساتھ قائم کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ کی ادائیگی, کہ وہ اپنے مال میں سے دوسروں کا حق جو ہے وہ پہچانتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور تیسرا آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں. ان کا جینا مرنا اس یقین پر ہوتا ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اچھا, یہ تینوں چیزیں پڑھنے میں بہت سارے لوگ جو اس طرح پڑھتے ہیں, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا اور آخرت پر یقین. ماشاءاللہ یہ تو ہر ایک میں موجود ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا گہرائی سے سمجھیں نا, تو نماز قائم کرنا, نماز یہ نہیں کہ اللہ اکبر سبحانک اللہم بس رٹا لگایا اور شروع, السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور بس ٹھیک ہو گیا. نماز جب آپ پڑھیں گے نا سمجھ کے, ترجمہ کے ساتھ, سیکھ کر, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے اللہ سے ملاقات کی ہے. جب آپ سلام پھیر کر جائیں نماز سے اٹھیں لوٹیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے میں نے واقعی آج اس دنیا کے بہت بڑے بادشاہ سے ملاقات کیا اور میرا دل شاد باد ہو گیا, میں نے ہر غم رکھ دیا, ہر ریکویسٹ کر دی ہے.
اس انداز سے نماز پڑھیں. زکوٰۃ یہ نہیں کہ بس مال جو ہے وہ ٹھیک ہے فرض سمجھ کے بوجھ سمجھ کے دے دیا زکوٰۃ ہے، نہیں، دل سے دینا، درد دل کے ساتھ انسانیت میں سے مستحقوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دینا. اور تیسرا آخرت پر یقین. یہ آخرت پر یقین سے مراد یہ نہیں کہ ہاں مجھے پتہ ہے یقین ہے کہ ایک دن قیامت آنی ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، جنت جہنم ہے، حساب کتاب ہونا ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے. آخرت پر یقین سے مراد یہ ہے کہ ایک ایک چیز نے وہاں پر کھل کے سامنے آنا ہے. ایک ایک عمل اگر آخرت پر یقین ہو جائے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر آ جائے، پتہ ہو کہ وہاں ذرات کے برابر حساب ہونا ہے، تو دنیا میں کبھی کوئی ظلم نہ کرے، دنیا میں کبھی کوئی شرک نہ کرے، دنیا میں کبھی کوئی گناہ نہ کرے، دنیا میں کبھی کوئی سخت دل نہ ہو جائے. ہائے اللہ اگر میں نے یہ کر دیا تو قیامت کے روز میں نے اللہ کے سامنے انہیں میں کیا جواب دوں گا؟ اس کو کہتے ہیں آخرت کا یقین. پھر وہ انسان دنیا میں کبھی کوئی غلط عمل نہیں کر سکتا. جیسے ایک سچا سپاہی جو ہوتا ہے اس کی پہچان اس کی وردی یعنی اس کا جو یونیفارم ہوتا ہے وہ ہوتی ہے اور فرما برداری ہی ہوتی ہے، ویسے ہی اللہ کے نزدیک مومن وہ ہے جس کی زندگی میں 3 چیزیں نظر آئے. یہ آپ کے لیے ایک یونیفارم کی طرح ہے. کوئی بھی محکمہ ہے، کوئی بھی آپ جو ہے اس میں دیکھیں، ہر ایک کا یونیفارم سے اور ان کے طریقہ کار سے آپ کو جو ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں لوگ ہیں یا ان کا یہ ذمہ داری ہے. تو مومن کی یہ 3 چیزیں یہ پہچان ہے اس کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18 سے 19 کے درمیان چیونٹی کی عقل کا اور سلیمان علیہ السلام کی مسکراہٹ کا ذکر فرماتے ہیں. ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکرا دیے. اچھا سلیمان علیہ السلام کیسے مسکرائے؟ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ ہی جو ہے معجزہ عطا کیا تھا. وہ ہر ایک مخلوق کی زبان کو سمجھتے تھے. جیسے چیونٹیوں کی زبان، پرندوں کی، ہر ایک مخلوق کی زبان کو سمجھتے تھے. تو جب چیونٹیاں آگے دیکھی اور سلیمان علیہ السلام لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو چیونٹی جب کہہ رہی تھی دوسروں سے کہ سائڈ پہ جاؤ، بلوں میں گھس جاؤ، لشکر آ رہا ہے، کہیں کچلی نہ جاؤ، تو سلیمان علیہ السلام مسکرا دیا اس کی بات سن کر. اور پھر جو ہے یہ بھی آتا ہے واقعات میں کہ سلیمان علیہ السلام لشکر کو لے کر واپس چلے گئے. تو اللہ کی ہر مخلوق شعور رکھتی ہے اور اللہ اپنے بندوں کو پرندوں اور کیڑوں کی زبان بھی سکھا سکتا ہے. کسی بھی مخلوق کو حقیر نہ سمجھے، چاہے وہ چیونٹیاں ہی کیوں نہیں، اس کا بھی خیال رکھا کریں کہ پاؤں کے نیچے فضول میں نہ دبا دیں. اب دیکھیں اگر اس قدر باریک سی مخلوق کے اتنے حق ہیں تو انسانوں کے کتنے ہوں گے جو دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا. اس کے بعد آیت نمبر 19 میں سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری کی دعا ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں. بادشاہت پا کر بھی سلیمان علیہ السلام کی عاجزی دیکھیں کہ اتنی مخلوقات پر بادشاہت، ہر چیز پر بادشاہت، اتنے بڑے معجزات، حکومت، اور پھر عاجزی کی دعا. نعمت ملنے پر بھی مغرور ہونے کی بجائے شکر کی توفیق مانگے سلیمان علیہ السلام کی طرح. تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں سلیمان علیہ السلام جیسی عاجزی نصیب فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 59 میں اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر سلام کا ذکر فرماتے ہیں. کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا ہے. یہ آیت اس پارے کا نچوڑ ہے. اللہ نے اپنے نبیوں اور نیک بندوں کو چنا اور پھر انہیں چنا ہوا قرار دے کر ان پر سلامتی بھی بھیجی ہے. جب ہم اللہ کے راستے پر چلتے ہیں تو کائنات کا مالک ہم پر سلامتی بھیجتا ہے. کتنی بڑی سعادت ہے. آج آپ اگر قرآن سیکھ رہے ہیں یا مجھے اللہ نے توفیق دی ہے یہ آپ کو سکھانے کی، تو یہ اپنا ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ ہمیں اللہ نے چنا ہے. اور اس بات پر کس قدر خوشی ہوتی ہے دل میں کہ ہمیں اللہ نے چنا اس کام کے لیے، اپنی اس خوبصورت کتاب کے لیے اللہ نے ہمیں چن لیا اور اس بابرکت مہینے میں. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. اس آیت کو اپنے دل کی گہرائیوں سے سنیں اور سمجھیں. ہمیں کوئی ہمارے سے تھوڑے سے بڑے مقام میں کوئی آدمی ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، وہ سلام بھیج دے تو ہمیں کیسا لگتا ہے، ہم کیسا محسوس کرتے ہیں. اور ہمیں کائنات کا مالک سلامتیاں بھیجے گا. اللہ اکبر. اس آیت کے بعد آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ بہتر ہے یا تمہارے بنائے ہوئے بت. سوال اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو.
کہ جیسے کوئی شخص اصلی ہیرے کو چھوڑ کر کسی کانچ کے ٹکڑے سے دل لگا لے تو کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اللہ نے کائنات بنائی، وہ بہتر ہے یا وہ دنیاوی سہارے جن کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں؟ اپنے دل کا مرکز صرف اللہ کو بنائے، لوگوں سے امیدیں لگانے کی بجائے بہترین اللہ سے امید لگا لیں۔ دنیا میں جن کے پیچھے پڑے ہوئے بت سے مراد یہ نہیں کہ صرف جو پتھر کے بت ہیں، جتنی چیزیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائی جا رہی ہیں، کچھ بھی ہو، کچھ بھی چیز ہے، یا اس بت سے مراد ہمارا نفس بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہم اس نفس کے پیچھے پڑ کے اللہ کو بھول جائیں، یا اس نفس کو اپنا خدا بنا لے کہ جو ہمارا نفس کہہ رہا ہے ہم وہی کیے جا رہے ہیں، وہی پیروی کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ جس نے پوری نظام کائنات تمہارے لیے مسخر کر دیا، سورج کی روشنی، بادل، بارشیں، پھول، خوشبوئیں، نظام، ٹھنڈک، آکسیجن، ہر چیز انسان کے لیے بنا دی۔ ابھی بھی انسان پھر اس اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی پیروی کرے تو کیسا عقل مند ہے پھر وہ۔ اس کے بعد اس پارے کا اختتام ایک خوبصورت آیت پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات کے حسن پر غور۔ 19واں پارہ ہمیں ایک ایسے موڑ پر چھوڑتا ہے جہاں سے آگے 20ویں پارے کے آغاز میں اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور کس نے زمین کو ٹھکانہ بنایا۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ کائنات کے حسن میں اللہ کو تلاش کرنے کے لیے، کہ ہم جو بھی دیکھ رہے ہیں اس سب میں اللہ کو تلاش کریں، اس میں دیکھیں کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے، اللہ نے کیسے اپنی قدرتوں سے یہ چیز بنائی۔ کائنات پر غور کرنے کے لیے اللہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں آخر میں۔ تو 19واں پارہ اس نے بڑے اہم نکات ہمیں دیے، بڑا خوبصورت خلاصہ ہمیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما جنہیں تو عباد الرحمن کہتا ہے۔ ہمیں برے دوستوں اور بری صحبت سے بچا، یا اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ کر دے اور ہمیں وہ قلب سلیم عطا فرما جو تیرے حضور مقبول ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔